مسیح یسوع کے قادر جلالی فتح مند عظیم نام میں تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو بہت بہت سلام، بچوں کو پیار۔ خداوند یہوہ پاک خدا، یہوہ الہیم، ابا یہوہ ادنائی سب کو بلیس کرے۔ ابا یہوہ بلیس یو آل۔ جتنے بھی میرے بھائی بہن بیٹے بیٹیاں آج خدا کے کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں، ابھی سے خدا کے پاک روح کو مانگتے ہیں، خدا کی بلیسنگ کو مانگتے ہیں کہ خدا ہمارا رہنما ہو، خدا ہمارا گائیڈ کرنے والا ہو، خدا ہمیں سکھانے والا ہو، وہ ہمارے ذہن کو دماغ کو کھولے اور خدا ہمیں گائیڈ کرے تاکہ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو اچھے اور احسن طریقے سے سیکھ سکیں۔ جب ہم خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی کے اندر آنے کی دعوت دیتے ہیں تو پھر خدا ہم سے کلام کرتا ہے، اور جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو خدا خود ہمارے ساتھ موجود ہو جاتا ہے، وہ ہم سے خود کلام کرتا ہے، خود بات کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اور یہ دونوں ہی طریقے ایسے ہیں جن میں ہمارا تعلق جو ہے اس یہوہ باپ یعنی خدا سے ہوتا ہے۔ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ اے باپ تیری مرضی پوری ہو، اور خدا نے ہمیشہ اپنی محبت کو، اپنے پیار کو، اپنے کرم کو، اپنے رحم کو، اپنے فضل کو جاری کیا، اور خداوند نے اس شریعت کی کتاب کے اندر جو خدا کا کلام ہے، خدا کے کلام کی عمیق و گہری باتیں ہیں، خدا نے ہمیں بتائیں، ہمیں سکھائیں، اور پیدائش کی کتاب سے لے کے ملاکی تک، اور ملاکی سے متی سے مکاشوہ تک، یہ سب خدا کا کلام ہے، خدا کے کلام کی باتیں ہیں، اور ہمیں ان خدا کے کلام کی باتوں کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ ہمیں سیکھنا ہے۔ جب ہم محبت اور پیار کے ساتھ اپنا تعلق خدا کے ساتھ جوڑیں گے، خدا یہوہ پاک خدا یسوع مسیح کے ساتھ جوڑیں گے، تو پھر ہمارا رابطہ جو ہے اس الہی ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب ہمارا تعلق الہی ذات کے ساتھ ہوگا تو پھر خدا ہم سے خود کلام کرے گا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ، اور کلام ہی خدا تھا۔ ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں، یشوع کی کتاب کی طرف جب ہم دوڑتے ہیں سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور ہمارے جذبات، ہمارے خیالات اس طرف دوڑتے ہیں کہ ہم یشوع کی کتاب کی طرف اپنی نگاہیں لگائیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع کی جو کتاب ہے، موسیٰ کا جانشین یشوع جو تھا، اس کی قیادت میں یہ کتاب جو ہے قلم بند کی گئی، اور اس کتاب کے اندر بہت ساری عمیق اور گہری باتیں ہیں، لیکن ایک بہت ہی خاص اور اہم بات جو خدا کا بندہ ہم سے کرتا ہے، اور وہ خاص بات یہ تھی جو میرے اور آپ کے لیے آج سیکھنے کے لیے ہے۔ خدا نے اپنے بندے موسیٰ کی وفات کے بعد خدا کے کلام میں لکھا کہ ایسا ہوا کہ خدا نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا کہ میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا آپ سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خداوند نے اپنے لوگوں سے ہمیشہ کلام کیا، خدا نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو گائیڈ کیا، طرح بطرح، حصہ بہ حصہ، اور اخیر وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندے، اپنے خادم، اپنے لیڈرز، جس طرح کہ خدا نے بنی اسرائیل سے کلام کیا، اس طرح خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے کلام کیا، رسولوں کے ذریعے کلام کیا، اور ڈیفرنٹ طریقوں سے، جیسے آج خدا میرے اور آپ کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ کلام جو ہے خدا مختلف ادوار میں کرتا رہا ہے، اور آج بھی کرتا ہے۔ خدا آج بھی ہم سے بات کرتا ہے، اور ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خداوند نے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا کہ میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے۔ بزرگ موسیٰ جو بہت بڑا لیڈر تھا، جس نے خدا کی آواز کو بنی اسرائیلی قوم تک پہنچائی، خدا نے اپنے شرعی احکام، آئین اور قوانین جو تھے خدا نے اپنے بندے موسیٰ کے ذریعے دیے۔ خدا نے جب ڈائریکٹلی موسیٰ کو کال کی اور کہا تو خدا کی آواز سننے کے لیے بزرگ موسیٰ جو ہے آ جاتا ہے، اور خدا کی آواز جو ہے لوگوں تک شیئر کرتا ہے۔ خدا آج بھی اپنی آواز کو شیئر کرتا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، آج کی مرکزی آیت
یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ خدا کے وچن میں، خدا کے کلام میں لکھا ہے، سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا اور احتیاط رکھ اور اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا۔ اس نے نہ دہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں ہاتھ، تاکہ جہاں کہیں جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ 8ویں آیت، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر سب پر تو احتیاط کر کے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں دوبارہ اس ورس کو پڑھتا ہوں۔ 8ویں آیت، یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں، خدا کا کلام کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے۔ وہ ہر وقت اور ہر لمحہ ہم سے کلام کرتا ہے، طرح بطرح، حصہ بہ حصہ، اور اخیر وقت میں خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے کلام کیا۔ خدا کا کلام صاف ہے، پاک ہے، برکت دیتا ہے اور ہماری زندگیاں تبدیل کرتا ہے۔ اور خدا کا کلام، خدا کی مرضی یہی تھی کہ جو بھی آئین، حکام، قوانین خدا نے بنی اسرائیلی قوم کو دیے، عالمگیر کلیسیا کو دیے، اہل یہود کو دیے اور تمام ان غیر قوموں کو دیے، آج وہ قوانین جو ہیں، جو خدا کے کلام کی کہی ہوئی باتیں ہیں، آج ضروری ہے کہ ہماری توجہ، ہمارا دھیان خدا کے کلام کی طرف ہو، کیونکہ خدا نے اپنے بندے یشوع سے کہا تھا کہ تو کیا کرنا، احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرنا جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا۔ اب یہاں جو بات خاص اور اہم ہے کہ خدا نے جب اپنے بندے یشوع سے یہ کلام کیا اور کہا کہ تو میری شریعت پر، میرے آئین پر، میرے قوانین پر پورا چلنا، تو یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ آج ابھی ہم اس بات کو اس انداز سے لیں کہ جی آج بھی ہم یہ خدا کی کتاب جو شریعت کی کتاب ہے، اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے ہم پورے کا پورا مانیں۔ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس دور کے اندر، اس وقت کے اندر بہت ساری ایسی قربانیاں تھیں جو ہیکل میں کی جاتی تھیں، اور اس وقت کہانت تھی، اور بنی اسرائیلی قوم اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور کفارے کے لیے کوئی نہ کوئی جانور لیتے، اور اس کے بعد وہ کاہن کے پاس لاتے اور کاہن اس جانور پر ہاتھ رکھواتا، اور اس کے بعد پھر اس کی قربانی کی جاتی اور اس کا خون جو ہے وہ چھڑکا جاتا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی بہت ساری ایسی رسومات اور بہت اور ایسی باتیں تھیں جو اس وقت کے دور کے اندر یہ لازم تھیں، کیونکہ اس وقت مسیح یسوع کی پیشن گوئیاں تھیں کہ یسوع مسیح نے آنا ہے، لیکن یسوع مسیح جو کہ شیڈو پکچر ہے، براہ، لہو، خون، نجات، یہ اس کی نشاندہی مختلف بائبل مقدس کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ لیکن اس دور کے اندر، کیونکہ شریعت کا دور تھا اور خدا نے اپنی بات کو بنی اسرائیلی قوم تک پہنچایا تاکہ اسرائیل کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت خدا کی آواز کو سنیں اور سیکھیں اور سمجھیں۔ سو بزرگ موسیٰ نے خدا کی وہ باتیں جو خدا نے اپنے بندے سے کیں، اس نے اسی طریقے سے تمام بنی اسرائیلی قوم کے اندر خدا کے کلام کی باتوں کو شیئر کیا، اور سب ہم جماعت ہو کر کہنے لگے کہ جو کچھ خدا نے کہا ہے ہم اس کو مانیں گے، اور سب نے آمین کہا۔ آج ہمیں بھی خدا کے کلام پر آمین کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے آمین کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام کو سننے کے لیے
ضروری ہے کہ ہم بھی آج آمین کہیں۔ اور یہاں لکھا ہے کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، شریعت کے اندر بہت سارے ایسے کام تھے جو عہد عتیق کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اب ایک مسیحی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام آئین اور احکام جن کا تعلق ہیکل کے ساتھ ہے یا کہانت کے ساتھ ہے وہ آج کیے جائیں۔ ریزن کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے کیونکہ ہیکل موجود نہیں ہے۔ اگر آج ہیکل ہوتی تو پھر کاہن بھی ہوتے، پھر قربانیاں بھی ہوتیں، اور اس کے بعد پھر وہی آئین اور احکام جو خدا نے اپنے بندے موسیٰ کے ذریعے اور نون سے کہے کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تو اسے کیا کرنا، نہ دہنے مڑنا نہ بائیں، کیونکہ جہاں تو جائے گا خوب کامیاب ہوگا۔ یہ کامیابی کی کنجی جو ہے اس دور کے اندر دی گئی تھی تاکہ لوگ جو ہے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اور اس کے بعد جو ہے اسے مخلصی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے ان کے پاس کوئی امید تو نہیں تھی، کیونکہ اس دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس اس بات کا ہمیں ثبوت دیتی ہے کہ ان کے گناہ جو تھے سال بہ سال جو ہے وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتے اور قربانیاں گزرانتے تھے۔ ہر سال ایک شخص پورے سال کے اندر ایک دفعہ جب قربانی کر لیتا، خدا کے سامنے پیش ہو جاتا، اس کے بعد پھر وہ جو چاہے کرے۔ جب سال پورا ہو جاتا تو پھر وہ برا لیتا اور کاہن ہیکل کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر لیتا، اور اس کے بعد وہ پھر قربانی دیتا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا ایسی قربانیوں سے بیزار آیا، تنگ آ گیا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا بیلوں اور بکروں کے خون کو برداشت نہیں کرتا، نہ ان کے اندر کوئی مخلصی ہے، کیونکہ خدا کی یہ مرضی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں لائے، اور اس بیٹے کے وسیلے سے ایک ایسا کفارہ جو بیلوں اور بکروں کے خون سے نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح کا پاک اور بے عیب خون، یسوع مسیح برہ میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا۔ پالوس رسول نے کرنتھیوں کی کلیسیا کے اندر کہا کہ ہمارا بھی فسح قربان ہوا۔ آج وہ فسح قربان ہوا ہے جس نے ہمیشہ کے لیے نجات کو بحال کیا ہے۔ لیکن یہاں جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ خدا کے کلام کے اندر جو باتیں لکھی ہیں سو مضبوط ہونا، اسٹرانگ ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ آج کلیسیاؤں کے اندر پرابلم یہ ہے کہ ہم اسٹرانگ نہیں ہوتے۔ اسٹرانگ کیوں نہیں ہوتے؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ جو خدا کے کلام کے اندر لکھ دیا گیا ہے وہ سارا کا سارا پھر ہمیں پورے کا پورا ماننا ہے۔ شریعت پر تو کوئی ایک یہودی بھی آج اگر چاہے نا کہ میں عمل کر سکوں تو وہ بھی عمل نہیں کر سکتا، ایک یہودی بھی چاہ کے بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کی ریزن میں نے آپ کو یہ بتائی ہے، کیونکہ سب سے پہلے میں نے بتایا کہ ہیکل کا ہونا ضروری ہے، کہانت کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر اور بھی جو کام تھے وہ جو ہیکل سے تعلق رکھتے ہونا ضروری ہیں۔ آج ہیکل جو ہے وہ میں اور آپ ہیں۔ خدا آج زندہ ہیکل کے اندر آنا چاہتا ہے۔ خدا اس ہیکل کے اندر آنا چاہتا ہے جس کو خدا نے پسند کیا، اور وہ ہیکل کیا ہے؟ میں اور آپ ہیں۔ ہم وہ ہیکل ہیں جس کے اندر خدا سکونت کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں خدا کے کلام میں لکھا تھا کہ تو مضبوط ہو، اسٹرانگ ہو، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ اس قوم کو برکت دے، کیونکہ خدا نے ان سے قسم کھائی تھی کہ میں تمہارے باپ دادا سے میں نے قسم کھائی ہے کہ تمہیں میں مضبوط کروں گا، اسٹرانگ کروں گا اور تمہیں برکت دوں گا۔ اور خدا نے جو ان کو حکم دیا تھا کہ تم نہ دہنے مڑنا نہ بائیں مڑنا، اس سے مراد یہ تھا کہ تم نے گناہ کی غلامی میں نہیں جانا، بلکہ خدا کے آئین قوانین کو، سچائیوں کو کلیسیا تک، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور لکھا ہے کہ پھر خدا نے ایسا ہی کیا، اور خدا کے کلام میں ہم نے اس بات کا ذکر پڑھا کہ لکھا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ اس سب پر تو اطاعت کر کے عمل کرنا، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال بندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ ہم اقبال بند اس وقت ہوتے ہیں، اس وقت ہم روحانی جوش کے اندر، روحانی خوشی کے اندر مضبوط ہو جاتے ہیں جب ہم خدا کے کلام کو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے سیکھتے اور سمجھتے اور جانتے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں اگر ہم اور آگے بڑھیں تو میں ایک اور حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کتاب مقدس میں سے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں
غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط، تو اس کی ہسٹری جو تھوڑی سی میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں جو خدا نے اپنے کلام، اپنی شریعت کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ خدا نے موسیٰ سے کلام کیا اور خدا نے نون سے کلام کیا، خدا میرے اور آپ سے بھی آج کلام کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط جب لکھا گیا تو اس کا تعارف میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے کہ جب غیر یہودیوں کے درمیان یسوع مسیح کی خوشخبری کی منادی ہوئی اور انہوں نے اسے خوشی سے قبول کیا تو یہ سوال اٹھا کہ سچا مسیح ہونے کے لیے کیا کسی شخص کا موسیٰ کی شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ غلطیہ کے نام جب پالوس رسول نے یہ لیٹر لکھا تو اس وقت بہت ساری ایسی باتیں، بہت ساری ایسے واقعات اور بہت ساری ایسی تفسیریں اس دور کے اندر ہو رہی تھیں۔ لوگ مختلف خیالات، مختلف سوچیں رکھ رہے تھے، لیکن پالوس رسول نے بڑی سچائی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ کلیسیاؤں کے درمیان منادی کی اور خدا کی پاک روح کی ہدایت سے اس شریعت کی کتاب کی باتوں کو ان تک پہنچایا۔ اور شریعت کی کتاب جو ہے یہ کون ہے؟ یہ خدا ہے، خدا کا کلام ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام ہی خدا تھا اور کلام ہی خدا تھا اور ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال۔ اور یہاں وہ کہتا ہے کہ سوال اٹھا کہ کیا مسیح ہونے کے لیے کسی شخص کو موسیٰ کی شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے؟ تو ایک بات میں آپ سے یہ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے خدام جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت جو ہے یہ موسیٰ کی ہے، موسوی شریعت ہے۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ موسیٰ کی کوئی شریعت نہیں ہے، موسیٰ نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کی ہے۔ پلیز اس بات کو سیکھیں، آج سمجھیں۔ بزرگ موسیٰ نے وہ سب باتیں جو خدا نے کلام کی تھی، خدا نے کہی تھیں، وہ اپنے بندے پر ظاہر کیں اور پھر بزرگ موسیٰ نے وہی باتیں کلیسیا تک پہنچائیں۔ سو یہ موسیٰ کی شریعت نہیں بلکہ یہ خدا کی شریعت ہے، یہوہ پاک خدا کی شریعت ہے، خداوند یسوع مسیح کی شریعت ہے۔ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ میں توریت اور نبیوں کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ سو یہ مسیح کی شریعت ہے، خداوند یہوہ پاک خدا کی شریعت ہے، نہ کہ موسیٰ کی شریعت ہے۔ لکھا ہے کہ پالوس نے دلیلوں سے ثابت کیا کہ اس کی ضرورت نہیں۔ اب پالوس رسول نے ان لوگوں کو بتایا، قائل کیا کہ اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ جو بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس شریعت کو ماننا ہے جو موسیٰ نے دی ہے۔ موسیٰ نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں دی تھی، موسیٰ نے یہی کہا تھا کہ وہ آئین قوانین جو ہیں خدا نے دیے ہیں وہ ہمیں ماننے، سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پالوس رسول نے کہا تھا کہ آپ ان باتوں کو جو لوگوں کی باتیں ہیں، جو عام اس وقت کے دور کے اندر جو ربی تھے، جو اپنے آپ کو اسکالر کہتے تھے، وہ اپنے ہی آپ کو آگے لانا چاہتے تھے، نہ کہ خدا کے کلام کو لانا چاہتے تھے، ان کی باتوں کو پالوس رسول نے کہا کہ آپ کو ان کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ان باتوں کو، بلکہ خدا کے کلام کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے کہ فی الحقیقت مسیح جو ہے زندگی کے لیے ٹھوس بنیاد صرف ایمان ہی کے وسیلے سے ہر ایک انسان کا خدا سے رشتہ بحال ہو جاتا ہے۔ یہاں جو بات اس تعارف کے اندر بیان کی گئی ہے، لکھا ہے کہ فی الحقیقت مسیح میں زندگی کے لیے ٹھوس بنیاد صرف ایمان ہے جس کے وسیلے سے ہر انسان کا خدا کے ساتھ رشتہ بحال ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، اس تعارف کے اندر لکھی گئی ہے اور اس بات کو ہمیں ماننے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک شخص چاہے وہ کسی بھی قوم قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ خداوند یہوہ پاک خدا یعنی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آیا ہے، جس طرح کہ ہم مختلف ادوار کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے خدا کے لیڈر جو ہیں خدا پر ایمان لائے، جن میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ ابراہیم کا گنا جاتا ہے۔ ابراہیم خدا کا وہ پسندیدہ بندہ تھا جسے خدا نے چنا اور اسے کہا کہ میں تجھے برکت دوں گا، برکت پر برکت دوں گا، اور وہ خدا کے کلام پر ایمان لایا، خدا کی باتوں کو اس نے سیکھا، سمجھا، اور ایمان لانے کے لیے
ہمیں صرف اور صرف فوکس خداوند کی طرف کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں بڑی خوبصورت بات تحریر کی گئی کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق جو ہے وہ خداوند خدا کے ساتھ پیوستہ ہونا چاہیے۔ گلتیا ایشیا کوچک میں ایک رومی صوبہ تھا۔ وہاں کی کلیسیا میں بعض ایسے لوگ آ گئے جو پالوس کی مخالفت کرتے اور دعویٰ کرتے تھے کہ خدا کے ساتھ رشتہ بحال کرنے کے لیے موسیٰ کی شریعت کی پابندی کرنا لازم ہے۔ اب یہاں یہ جو مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ وہاں کی کلیسیا میں بعض ایسے لوگ آ گئے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بہت سارے ایسے اس دور کے اندر لوگ تھے جو اپنے آپ کو لانے کے لیے خدا کی باتوں کو نیچے کرتے اور اپنے آپ کو اوپر کرتے تھے۔ اور یہاں لکھا کہ بعض ایسے لوگ آگے جو پالوس کی مخالفت کرتے اور دعویٰ کرتے تھے کہ خدا کے ساتھ رشتہ بحال کرنے کے لیے موسیٰ کی شریعت کی پابندی کرنا لازم ہے۔ بہت سارے لوگ اس جھوٹی تعلیم سے گمراہ ہو رہے تھے۔ پالوس نے ان لوگوں کو سچے ایمان اور عمل پر واپس لانے کی غرض سے گلتیا کی کلیسیا کو یہ خط لکھا اور لکھا کہ پالوس رسول یسوع مسیح کا رسول کہلانے کے اپنے حق کا یہ دعویٰ کرتا ہے۔ وہ اس بات کا اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے خدا نے رسول ہونے کے لیے بلایا ہے اور میں کسی انسانی اختیار سے رسول نہیں بنا۔ میری خاص ذمہ داری غیر یہودیوں کو خوشخبری سنانا ہے۔ غیر یہودیوں کو، کچھ تو یہودی تھے، کچھ غیر یہودی تھے جو خداوند یسوع مسیح کو، اس کی الوہیت کو، خدا کے ان بڑے بڑے کاموں کو نہیں مانتے تھے، وہ غیر یہودی تھے، اور ان کو کلام سنانے کے لیے یہاں پالوس رسول نے اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ اور لکھا ہے کہ انسان کا خدا کے ساتھ رشتہ بحال ہوتا ہے کب؟ جب وہ سچائی کی طرف جاتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سچائی سے تم واقف ہو، سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ ہاللیلویہ۔ آخری ایوب میں پالوس ثابت کرتا ہے کہ مسیحی چال چلن جو ہے فطرتی طور پر اس محبت سے پیدا ہوتا ہے جو مسیح یسوع پر ایمان لانے کا نتیجہ ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور پاورفل بات، بہت ہی خوبصورت پیارا تعارف یہاں بیان کیا گیا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج جب ہم خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو سیکھتے ہیں جو خدا نے اپنے بندے یشوع کو کہا کہ مضبوط ہو، سٹرونگ ہو، دلیر ہو جا، خدا کے آئین کو، قوانین کو سیکھ، اور یہ شریعت کی کتاب جو خدا نے کلام دیا ہے وہ تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے اس کا دھیان ہو۔ آج ہماری توجہ جو ہے وہ خدا کے کلام کی طرف ہونی چاہیے۔ اور گلتیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے ندان گلتیوں، کس نے تم پر افسون کر لیا؟ تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح صلیب پر دکھایا گیا۔ اس وقت بھی بہت سارے یہودی جو تھے اور غیر قوم سے جو لوگ تھے، بہت سارے یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا اور مانا کہ بے شک نجات یہودیوں میں سے آئی ہے، اور یسوع مسیح کو انہوں نے قبول کیا، انہوں نے کہا بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو تھے مسیح یسوع پر ایمان لے آئے۔ آج ہم بھی یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں کہ مسیح یسوع میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آیا، مقدسہ مریم کے وسیلے سے اس نے دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا باپ کی دہنی طرف جا بیٹھا، اور اس نے کہا کہ میں ایک مددگار یعنی روح القدس تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا وعدہ کیا، اور کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آج بھی مسیح یسوع جو ہے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دلیر ہو، مضبوط ہو، اس کلام کو اچھے اور احسن طریقے سے سیکھو، سمجھو کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتا ہے۔ ریولیشن کی کتاب میں لکھا ہے، اور اس کی اگلی آیت میں لکھا ہے، میں نے تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے وسیلے سے۔ یہاں پالوس رسول جو ہے وہ میرے اور آپ سے ایک سوال کرتا ہے۔ آج خدا کا پاک روح بھی میرے اور آپ سے ایک سوال کرتا ہے
اور وہ سوال کیا ہے؟ میں آپ کے لیے دوبارہ دہرائے دیتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ ہاللیلویہ۔ اور یہ سوال آپ کے لیے بھی ہے، لیکن میرا یہاں جواب آپ ضرور سنیے گا خدا کے کلام سے۔ یہاں لکھا ہے کہ شریعت کے اعمال سے یا ایمان کے وسیلے سے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، سب سے پہلے ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو ہم خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، ایمان لانے کے بعد ہمارا اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے بپتسمہ لینا، اپنے آپ کو نئے سرے سے دھونا، صاف کرنا، رنگنا اور کلین کرنا، صاف کرنا۔ اور پھر تیسرا کام جو ہے وہ جو ابھی پہلی بات میں نے آپ کو بتائی، اس کی طرف میں آتا ہوں کہ خداوند کی راست بازی اختیار کرنا۔ مسیح یسوع نے یوحنا سے کہا کہ تو مجھے بپتسمہ دے۔ یوحنا نے کہا، یسوع تو تو بہت بڑا نجات دینے والا ہے، بہت بڑا لیڈر ہے، خداوند ہے، تو میں اس قابل نہیں کہ میں تیری جوتی کے تسمے بھی کھولوں، اور تو مجھے کہتا ہے کہ بپتسمہ دے، میں تو خود محتاج ہوں۔ تو مسیح یسوع نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی۔ مسیح یسوع نے کہا، یوحنا اب تو ایسا ہی ہونے دے، کیونکہ مجھے باپ کی طرف سے یہ ساری راست بازی ایسے ہی پوری کرنی ہے۔ سو راست بازی جو ہے اس کا تعلق ایمان سے ہٹ کے اعمال کی طرف ہے۔ پہلا ایمان، بپتسمہ، اور راست بازی کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ ڈائریکٹلی اگر کوئی شخص آج کہے کہ میں بہت اچھے کام کرتا ہوں، میں دعائیں کرتا ہوں، لوگوں کے خاندانوں کے ساتھ مل کے لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سکھاتا ہوں، اس کے بعد دا یقی بھی دیتا ہوں، اس کے بعد دیگے بھی چرچیز میں دیتا ہوں، کلیسیاں کو کھانا بھی کھلاتا ہوں، اس کے بعد جناب غریبوں کے اندر کپڑے بانٹتا ہوں اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوں، اور بڑے بڑے اچھے اچھے کام کرتا ہوں، اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتاتا ہوں، تو یہ اس کے اعمال ہیں۔ اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ اعمال سے نہیں، ایمان سے جیتا رہے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ راست باز جو ہے وہ ایمان سے جیتا رہتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر ایمان ہے، یسوع مسیح کو آپ نے قبول کیا ہے، یسوع مسیح کو آپ قبول کر چکے ہیں، تو پھر یہ ایمان جو ہے یہ آپ کو سٹرونگ کرے گا۔ جب ایمان میں آپ سٹرونگ ہوں گے، خدا کی ان باتوں کو، خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھیں گے، تو پھر آپ اس راست بازی کے اندر آئیں گے جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور اس کا اجر خدا دیتا ہے، نہ کہ انسان دیتا ہے۔ پالوس رسول نے کہا 10ویں آیت میں 3 باب کی، چنانچہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے محتاط ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جو کہ ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں، وہ لعنتی ہے۔ اب یہاں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ، کیونکہ جتنے لوگ شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے محتاط ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہیں۔ اب خدا نے بنی اسرائیلی قوم کو 2 باتیں بڑی خاص اور اہم بتائی تھیں، پرناؤنس کی گئی تھی، بیان کی گئی تھی۔ خدا نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے، شریعت میں یہ بات واضح طور پہ لکھی گئی ہے کہ میں لعنت اور برکت دونوں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ چوائس آپ کی ہے، آپ نے چوائس کرنی ہے کس میں سے کیا آپ نے لینا ہے۔ کیا آپ نے لعنت ریسیو کرنی ہے یا بلیسنگ، برکت لینی ہے؟ میں نے اس لیے ٹھہرا کے آرام سے بولا تاکہ آپ کو اس بات کی سمجھ آئے کہ خدا نے پرناؤنس کیا ہے کتاب مقدس کے اندر لعنت کو اور برکت کو۔ اگر آج ہم کسی کے لیے برکت مانگتے ہیں تو وہ برکت اس کی زندگی کے اندر 100% جو ہے وہ قابل ہو جاتی ہے، اس کے اندر بلیسنگ آ جاتی ہے، کیونکہ آپ نے اس کو اناؤنس کر دیا ہے۔ لیکن جب کسی کے لیے لعنت مانگتے ہیں یا کسی کو کہتے ہیں کہ تجھ پر لعنت ہو، تو وہ لعنت پرناؤنس ہو جاتی ہے، اور ہمیں الفاظوں کی ترتیب کرنے کے لیے ہمیں خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے،
کہ خدا مجھے ایسے الفاظ دے جو میرے الفاظ بابرکت ہوں، جو کسی کے لیے بابرکت ہوں۔ جب خدا کے کلام میں ہم لعنت کسی پر منسوب کرتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ شاید کہتے ہوں جی نہیں میں نے وقتی طور پہ کہا تھا، تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے، خدا کے کلام کے اندر یہ بات ہے، اور خدا نے لعنت اور برکت پرناؤنس کی تھی۔ چوائس میں نے اور آپ نے کرنی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں پالوس رسول نے کہا 3 باب کی 36ویں آیت میں، کیا تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو؟ جی یقیناً ہم مسیح یسوع میں خدا کے فرزند ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے ہمیں اس کلام پر دھیان دینے کے لیے، اس کلام پر دھیان کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ ہم خدا کے کلام کو اچھے اور احسن طریقے سے سیکھ سکیں۔ کیونکہ یہودی اور غیر قوم والے لوگ جو تھے وہ ایمان لانے کے لیے ان کو ضروری تھی کہ وہ اپنے آپ کو خداوند کے سامنے رکھتے، ایمان لا کے توبہ کرتے اور نجات کی خوشخبری حاصل کرتے۔ نجات صرف اور صرف یسوع مسیح کے وسیلے سے ہی ممکن تھی، اور آج بھی ہے۔ اس دور کے اندر بھی جتنے لوگوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا، لکھا ہے کہ جتنوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا خدا نے انہیں اپنے فرزند بننے کا حق بخشا۔ ہاللیلویہ۔ سو آج خدا مجھے اور آپ کو بھی یہ برکت دیتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں، اور ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اپنے اس رشتے کو قائم کریں، کیونکہ خدا کی یہی مرضی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ یاد رکھیں، قبول کرتے رہیں، کیونکہ خدا کی یہی مرضی ہے۔ اور خدا نے مختلف ادوار میں یہ بیان کیا، اور خدا نے اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ ایمان لانا ضروری ہے۔ عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط لکھا ہوا ہے اس کے 11ویں باب میں کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتقاد اور ان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی ہے۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ ایمان ہی سے حابل نے کاہن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی۔ اور یہاں اس بات کو کلام نے ثابت کیا کہ سب سے پہلے ایک راست باز شخص کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے اور خداوند کی طرف توجہ دلائے کہ خدا کے کلام کے اندر کیا لکھا ہے۔ جب آپ کسی کی توجہ خدا کے کلام کی طرف نہیں لگائیں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں، سکھائیں گے نہیں، تو کیسے خدا کا کلام جو ہے قوموں، قبیلوں، امتوں تک پہنچے گا؟ اور پالوس رسول نے بڑی خوبصورت اور پیارے انداز سے کلیسیاؤں تک یہ میسج دیا۔ آج اگر ہم بھی خدا کے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں پالوس رسول کی ان باتوں کو بڑے گہرے اور اچھے طریقے سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ہے، ان غیر قوموں کے لیے ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا، یونانیوں کے لیے یونانی بنا، غیر قوموں کے لیے غیر قوم بنا، لیکن ہم شکر کرتے ہیں کہ ہم اس زندہ خدا کو مانتے ہیں جو ہر وقت و ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے۔ کلسیوں کے نام پر رسول خط میں لکھا ہے اس کا 3 باب اس کی 17ویں آیت میں، اور کلام یا کام جو کچھ کرو وہ سب خداوند یسوع مسیح کے نام سے کرو اور اسی کے وسیلے سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ سو ہمیں شکر بجا لانے کے لیے ہماری توجہ جو ہے خدا کے کلام کی طرف ہونی چاہیے، خدا کے کلام کی باتوں کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ خدا نے اپنے بندے سے جب کلام کیا، اور خدا نے جب اپنے بندے سے کلام کیا تو خدا نے اسے بڑی گہری اور خاص بات کی۔ اس نے کہا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر تو اطاعت کر کے عمل کر سکے، تاکہ تجھے وہ راہ نصیب ہو کامیابی اور کامرانی کی جس پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور حوالہ ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم شکر گزاری کریں گے خدا کے کلام کی۔ میرے ساتھ ضرور نکالیے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 1 باب اور اس کی 3 آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ دا بک آف ریویلیشن چیپٹر 1 ورس 3 لکھا ہے کتاب اقدس میں
ہاللویہ۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے، اینڈ ٹائم ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب اینڈ ٹائم ہے، وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے۔ خدا نے جو ہمیں ٹائم دیا ہے، اس وقت کے اندر ہم نے بہت کچھ کرنا ہے۔ ہمیں ان باتوں کو جو غیر قومیں کرتی ہیں یا بہت سارے خدام کرتے ہیں کہ ہمیں پرانے عہد نامے کو آج پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شریعت کی کتاب کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کلام کو اپنی زندگی کے اندر ریسیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پلیز اپنی آنکھیں کھولیں۔ یہ خدا کا کلام ہے، شروع سے لے کر آخر تک خدا کا کلام ہے، اور مختلف طریقوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ بڑی محنتوں کے ساتھ خدا نے اس کلام کو ہمارے تک پہنچایا ہے۔ بہت لوگوں کی محنتیں، کاوشیں ہیں، اور یہ آج زندہ خدا کا کلام ہمارے درمیان ہے۔ ہم اسے پڑھ سکتے ہیں، دوسروں تک شیئر کر سکتے ہیں۔ وہ وقت آئے گا، بلکہ آنے والا ہے، کہ جب یہ کلام اٹھا لیا جائے گا۔ اگر آج آپ اس کلام کو اپنے دل کے اندر رکھیں گے، اسٹرانگ ہو جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے، اس شریعت کی کتاب کو اپنے منہ سے نہیں ہٹائیں گے، پڑھتے رہیں گے، تو پھر 3 باتیں جو میں نے آپ کو آخر میں سنائی ہیں، آپ ان کو ضرور نوٹ کر لیجئے گا کہ اس کا کیا، پڑھنے والا فرسٹ آف آل، دوسرا سننے والا، اور تیسرا عمل کرنے والا۔ یہ 3 باتیں جو ہیں ہماری زندگی کے اندر ہونی چاہیے، تاکہ ہم خدا کے کلام کو ہمیشہ سیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں، اور اس نبوت کی کتاب کو، خدا کے کلام کو قبول کرتے رہیں۔ اس کے اندر بہت ساری اور گہری باتیں ہیں، بہت ساری اور سٹڈی ہے۔ خدا نے موقع دیا تو ہم دوبارہ پھر شروع کریں گے اور مزید آگے سیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے، سلامتی بخشے، اور اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے۔ خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو سنتے رہیں، اپنے دوستوں، ساتھیوں، بہن بھائیوں تک ضرور شیئر کرتے رہیں، تاکہ آپ سب بابرکت ہوں، اور دوسروں کو برکت دینے کے لیے آپ کے پاس خدا کا زندہ کلام موجود ہے۔ ضرور پڑھیے، سنیے، اور دوسروں تک شیئر کیجیے۔ ابا یاوے بلیس یو۔